السلام علیکم جماعت ہفتم، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا ہوگا۔ اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ڈائری کی طرف۔ اچھا جی، دن ہے آج پھر، تاریخ ہے آج 17 اگست 2020۔ مضمون ہے آپ کا تاریخ جماعت ہفتم۔ ڈائری آج آپ کی جائے گی کتاب صفحہ نمبر 46 تا 47، جس میں آپ پڑھائی یاد کریں گے۔ اس پڑھائی میں آج ہم اورنگزیب کے مارکوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اورنگزیب کے ابتدائی حالات ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے۔ اس کے مارکے کس جگہ پر ہوئے، کیسے ہوئے، کس سن میں اس کا دور حکومت رہا، اس کا عہد کہاں سے کہاں تک چلا، یہ سب جو ہے وہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے کتاب صفحہ نمبر 46 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو جماعت ہفتم، یہ ہے آپ کا کتاب صفحہ نمبر 46، اورنگزیب کے عہد حکومت کے مختلف مراحل اور مسائل۔ پہلے ہم نے اورنگزیب کا ابتدائی مرحلہ پڑھا تھا پچھلے ہفتے میں۔ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، ان کے عہد حکومت کے کیا مختلف مراحل اور مسائل رہے، ان سب چیزوں کو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ پڑھائی شروع کریں گے اپنی۔ اورنگزیب کے دور حکومت کو سمجھنے کے لیے اسے 2 مراحل یا حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ یا پہلا دور کہہ لیں۔ پہلا دور 1658 سے 1681 تک کا ہے، جس میں اورنگزیب شمالی ہندوستان کے مسائل میں مصروف رہا۔ دوسرا مرحلہ یا دوسرا دور 1682 سے 1707 تک رہا۔ اس دور میں اورنگزیب کی دلچسپی کا مرکز جنوبی ہندوستان میں دکن کا علاقہ رہا۔ اورنگزیب کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت بہت وسیع ہو چکی۔ اس دور میں سیاسی انتشار بہت زیادہ رہا۔ سیاسی انتشار سے مراد سیاست میں بکھراؤ۔ انتشار کا مطلب ہوتا ہے بکھرنا، یعنی بہت زیادہ پارٹیز بن گئیں، ہر سیاستدان نے اپنی علیحدہ ایک لیگ قائم کر لی، اور اس کی توجہ مسلسل اس انتشار کو ختم کرنے میں لگی رہی۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ سیاست جو دور حکومت ہے اس کا، وہ بالکل سب مل جل کر بانٹ کر رہیں، لیکن سب اپنا اپنا حصہ بٹورنے میں لگے ہوئے تھے، سب اپنی اپنی حصے کی سیاست جو ہے وہ قائم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس لیے وہ انتظامی معاملات پر مکمل طور پر توجہ نہ دے سکا۔ اورنگزیب کے عہد میں کچھ علاقوں پر قبضہ کیا گیا۔ ان میں پہلا علاقہ ہے شمالی ہندوستان۔ شمالی ہندوستان میں 3 ایریاز آ جاتے ہیں: آسام، اوچھ اور بہار۔ شاہجہاں کے بیٹوں میں تخت کے لیے جنگوں کے دوران آسام، اوچھ اور بہار کے حکمرانوں نے مغلوں کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ داخلی کشمکش کے باعث مغل اس طرف توجہ نہ دے سکے۔ جب اورنگزیب نے مکمل طور پر بادشاہت پر قبضہ کر لیا تو اس نے فوج کشی کر کے آسام، اوچھ اور بہار کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ راجپوتوں سے تعلقات۔ شاہجہاں کی علالت کے دوران، علالت سے مراد بیماری، جب اس کے بیٹوں میں تخت حاصل کرنے کے لیے لڑائی شروع ہوئی تو راجپوت ریاستوں نے بھی اپنی سیاسی ضرورت کے تحت آپس میں اتحاد کر لیا۔ میواڑ کے راجپوت راجا نے اتحاد کی ان کوششوں میں بھرپور حصہ لیا۔ اورنگزیب نے بادشاہ بننے کے بعد راجپوتوں سے کئی جنگیں لڑیں۔ آخرکار مغلوں نے میواڑ کو فتح کر لیا اور دوسرے راجپوت علاقوں پر بھی اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹے شہزادہ اکبر کو یہاں کا منتظم مقرر کر دیا۔ شہزادہ اکبر نے یہاں قیام کے دوران اورنگزیب کے خلاف بغاوت کر دی۔ یعنی جیسے اورنگزیب نے اپنے باپ اور بھائیوں کے خلاف بغاوت کر کے اپنا حصہ حاصل کیا تھا، بادشاہت حاصل کی، بالکل اسی طرح شہزادہ اکبر نے بھی اورنگزیب کے ساتھ وہی کیا۔ اورنگزیب خود باغی بیٹے کے مقابلے میں نکلا۔ شہزادہ اکبر یہاں سے فرار ہو کر دکن سے ایران کی طرف چلا گیا اور اس نے اپنی تمام عمر ایران میں گزار دی۔ 1701 میں راجپوتوں نے دوبارہ حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ راجپوتوں سے جنگ و صلح کا سلسلہ جاری تھا کہ اورنگزیب کا انتقال ہو گیا۔ کتاب صفحہ نمبر 47 پہ آئیں گے آپ۔ سکھوں کی شورش۔ شورش سے مراد چیخ و پکار یا اونچی آواز ہے۔ اورنگزیب کے زمانے میں سکھوں نے پنجاب اور کشمیر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اس پر شاہی فوج حرکت میں آ گئی اور سکھوں کو کئی معرکوں میں شکست ہوئی۔ شکست ہونا، ہار جانا۔
آخر کار سکھوں کے گرو نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی۔ جب انہیں ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اورنگزیب کی اطاعت کو قبول کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا جاٹوں کی بغاوت۔ 1959 میں متھرا کے نواح میں آباد ہندو جاٹوں نے اورنگزیب کے خلاف بغاوت کر دی اور ارد گرد کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ اورنگزیب نے اپنے پوتے بیدار بخت کو جاٹوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا، سرکوبی کے لیے یعنی ان کے سر کاٹنے کے لیے۔ بیدار بخت نے ایک خون ریز جنگ کے بعد جاٹوں کو شکست دی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس لیکچر کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی، اس میں کچھ بھی اتنا مشکل نہیں تھا، آپ نے اسے بخوبی یاد کرنا ہے اور اس میں جتنی بھی ڈیٹس انہوں نے بتائی ہیں وہ آپ نے رائٹ کر لینی ہے اور انہیں بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ گھروں میں رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اپنا کام بخوبی سر انجام دیجیے۔ خدا حافظ۔